لسانا ذاكرا وقلبا حکیم عالم پورے عرب کا سب سے بڑا سلجھا ہوا انسان. جب اس کو پتا چلا کہ مدینہ مکے میں کوئی نبی پیدا ہوئی تو اس نے علم حکمت و تعلیم دی. اس نے نبی علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے مکہ آ کر کے آپ سے تبادلے خیال آپ کی تعلیم اور دعوت کو سننا چاہتا تھا. لیکن چونکہ اپنے علاقے کا راجا تھا، سردار تھا، مہاراجا تھا، اس لیے اس کی قوم نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی. مشورہ دیا کہ آپ کو جس آدمی پر بھروسہ ہو ایسے 2 آدمیوں کو آپ لیں، چنیں اور اپنا سفیر بنا کر کے محمد کے پاس بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آپ کو معلوم کرنا ہے ملاقات کر کے ان دونوں آدمیوں کو ملاقات کریں اور وہ آپ کا پیغام پہنچائیں. اب 2 آدمی طاف کے عقل مند سوچ بوجھ والے منتخب کیا اس نے اور کہا جاؤ محمد کے پاس. مدینے میں کوئی شخص پیدا ہوا مکے میں جس کے متعلق ہے وہ رسول نیا دین پیش کر رہا ہے. اس کے دونوں سفیر، دونوں کاشف مکہ مکرمہ پہنچے. لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں آپ کے یہاں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ لوگ نے کہا ہاں ایک پیدا ہوا ہے، اس نے سارا دین ہم لوگوں کو برباد کر دیا ہے، ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے. کہا ملاقات کرنی کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ گئے. نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اخم بن سیفی کا پیغام بتایا، سنایا اور ہم ان کے سفیر ہیں. انہوں نے 3 سوال کرنے کا حکم دیا ہے. دوستو اگر انہی 3 سوالوں کو آپ سن لیں تو پوری انسانیت آپ کے سمجھ میں آ جائے. اب آپ 3 سوال غور سے سنیں. نمبر 1 من انت، نمبر 2 وما انت، نمبر 3 وبما اتیت. آپ بتائیں کہ 3 سوال ہمارے سردار نے آپ کے پاس لے کے بھیجا ہے اور ان کا جواب دے، وہ جواب ہم یاد کریں گے اور جانے کے بعد اپنے سردار کو پہنچائیں گے. کہا بولو. کہا پہلا سوال ہے من انت، آپ ہیں کون؟ آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کی ذات، آپ کی برادری ہے کہاں پہ؟ من انت. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور یہ اگر آج کا مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے پوچھتا نور ہے یا بشر ہے، پہلے یہ سوال کرتا. لیکن یہ سوال تقریباً 19ویں صدی 20ویں صدی ہندوستان سے ایجاد ہوئی ہے، اسی لیے ایسے سے پہلے کوئی انسان نبی کے بشریت پر کوئی شک نہیں کرتا تھا. جن لوگوں نے پیدا کیا ہے. کہا من انت، کہا انا محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے. اب وہ دونوں سوچتے ہیں اتنی شہرت ملی تھی لیکن اتنا مختصر تعارف، محمد بن عبداللہ، باپ کا نام بتایا اور اپنا نام، اپنے دادا پردادا قوم برادری کو کوئی تذکرہ نہیں. کہا اچھا دوسرا سوال ما انت، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ پہلا تھا آپ کون ہیں اور دوسرا سوال تھا آپ کیا ہیں. بڑا پیارا جواب دیا کہ انا محمد رسول اللہ عبداللہ ورسولہ. عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کے ایک بندہ ہوں لیکن اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا. اب رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اصل میں ہمارے یہاں تو کچھ اور معنی سمجھ لیا گیا ہے. رسول کہا جاتا ہے اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ جو اللہ سے پیغام لے اللہ کا اور اللہ کے بندوں تک ویسے ہی اتنا ہی اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچا دے اور لوگوں کو گسائش تک اس کو کہا جاتا ہے رسول. یہ نقطہ یاد رکھیں. ایسا نہیں اللہ ایک بنا دے اور پی کر دین ہو جائے جیسے آج لوگوں نے بدعت حسنہ، یہ وہ دنیا بھر کے بہانے دین اتنا بڑا ہو گیا کہ عمل کرنا مشکل ہو گیا. رسول کہتے ہیں دوستو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں سے جتنا لیا جیسے لیا اتنا ہی اور ویسے اللہ کو پہنچا دے، بندوں کو پہنچا دینا، یہ ہے رسول. تو آپ نے کیا فرمایا
محمد بن عبداللہ و رسولہ یاد کر لیا. نمبر 3 وَبِمَا أَتَيْتَ. اچھا ٹھیک ہے، رسول کا مطلب ہے اللہ کا پیغام. اللہ نے بندوں تک پہنچانا تو اللہ نے آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا ہے، یہ بڑا اہم تھا. یہ ہے انسانیت. بتائیے اللہ نے آپ کو کون سا پیغام لے کر کے بھیجا؟ آپ نے بیٹھایا اور سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی. میرے بھائیو، ہمارے اللہ نے جو پیغام دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پوری انسانیت اس کے اندر آ گئی. اللہ رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے. نمبر 1 ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ نے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے. آج جب دنیا سے عدل و انصاف انسانیت ختم ہوئی تو عدل و انصاف دنیا سے ختم ہو گیا. آج اپنا آدمی اپنے سبوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، شرک کرے گا، بدعات کرے گا، خرافات کرتا رہے گا، اپنے جسم کو عذاب جہنم کا اور عذاب قبر کا مستحق بنایا. اس نے اپنے نفس کے ساتھ ناانصافی کی، غیروں کے ساتھ جانے اپنوں کے ساتھ ناانصافی. میرے بھائیوں، عدل و انصاف کرنا. نمبر 2 ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. اہل حدیث دنیا کے ساتھ احسان کرو. کہا جاتا ہے، آج ہو سکتا ہے تھوڑا 2 منٹ زیادہ ہو جائے، یہ آج انڈیا حدیث کانفرنس جس کے عنوان کے تحت آپ آزاد بیٹھے ہوئے، اس کے محرک کے اول شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے. علامہ محمد داؤد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ہم سے بیان کیا کہ انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں امرتسر سے ان کو جانا تھا کلکتہ. امرتسر ٹرین پر بیٹھے اور راستے میں کوئی چالو ڈبہ تھا اور سیٹ میں نیچے لوہے کی اور ایک اوپر لوہے کی سیٹ ہوتی تھی. سامنے کچھ غیر مسلم بیٹھے تھے اور اس میں بیٹھنے والے پنڈت جی تھے. پنڈت جی سر پہلے سے تگڑا رکھا تھا، ادھر مولانا بیٹھے اور پنڈت جی بیٹھے تھے. اس سفر بنارس پہنچنے کے پہلے کا یہ کام تو یہ کرنی جو کو بنارس جانا کاشی اسنان کرنے کے لیے. پنڈت جی اٹھے بڑے جھٹکے میں اور ان کا سر اوپر ٹکرایا، پھٹ گیا. بے ہوش سے دھیرے خون کے فوارے نکلے، جتنے چپے والے تھے وہاں کر کے کنارے. لیکن ہمارا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو انسانیت کا رب کردار تھا، انسانیت کو دعوت دینے والا تھا، وہ اٹھا اور اپنے سفید پگڑی کو امامہ کو کھولا، 2 ٹکڑے کیے، ایک سے خون صاف کیا. خون صاف کرنے کے بعد دوسرے سر کو مضبوطی سے جکڑ دیا تاکہ خون نہ بہے. اب جب ہوش میں آیا تو دیکھتے ہیں مولانا کا ران ہے مسلمان کا، ہمارے شیخ اسلام کی ران ہے اور پنڈت جی کا زخمی سر ہے. جب ہوش آیا سارے غیر مسلم چہرے، صاحب بہت مہربانی کی. شیخ الاسلام نے کہا خبردار ہمارا شکریہ نہیں کرنا، ہم انسانیت کے علم بردار ہیں اور اللہ نے ہمیں مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. کہاں؟ سورۃ النساء کی آیت پڑھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. ماں باپ کے ساتھ کرو، پڑوسی کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر بازو میں کوئی بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی تم احسان کرو.
یہ اسلام کی حقانیت تھی۔ نمبر پہ میرے بھائیوں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ پوری آیت پڑھی تو ان لوگوں نے کہا فَإِذَا عَلَيْنَا محمد بات سے آدمی کی طرح یاد کرا دے، دوبارہ پڑھایا، شہوارہ پڑھایا۔ جب انہوں نے پوری طرح سے آج یاد کر لی، کہا باس یاد ہو گئی۔ اب گئے اور وہاں ان کا سردار انتظار کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے جانے کے بعد کہاں پوچھا اس نے، اکثر نے کیا ہوا؟ کہا ہم نے ایسا انسان کہیں نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے نہ بھسا و نصب ازاد برادری کچھ نہیں۔ کہا بھائی میں محمد بن عبداللہ ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ، میں محمد ہوں، بس یہی ہماری حقیقت ہے۔ اتنا چھوٹا، اتنا سادہ تعارف کروانے والا آج تک ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا تھا۔ نمبر دو، دوسرے سوال کے جواب عبداللہ و رسولہ، یہ دوسرا سوال جواب تھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ہم اللہ کے رسول ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ کے کون، آپ کو اللہ نے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے، تو یہ آیت سنائی۔ وہ 300 تقریباً کہا جاتا ہے 300 ایسے بات کو احترام ہے، 330 سالہ حکیم انسان تھا، انسانیت کے دائرے کو سمجھا، انسانیت کے علمبردار دین کو سمجھا، اس دین پر چلنے والوں کو سمجھا۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہی کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ پھر اپنے قوم کو اکٹھا کیا۔ جب قوم آئی کہتے ہیں اے قوم کے لوگوں خبردار، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا انسانیت کا نمبردار عدل انسان کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والا اگر کوئی انسان ہے یہ اللہ رسول محمد بن عبداللہ ہے۔ اس لیے ایسا کرو کونوا من الاولین، کسی کو دیکھو نہیں، پہلے اسلام لا کر اس کو اپنا دو۔ اگر تاخیر کرو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے، اس لیے تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر اس کو اپناؤ۔ بہرحال کہتے ہیں تقریباً 100 مشرک نے اسلام قبول کیا، اور جب مرنے لگا تو کہا اے میری قوم کے لوگوں گردن کٹ جائے لیکن خبردار اس دین کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ میرے خیال سے ہمارے شیخ مقتدی بن گئے، ہم قبلہ بدل کر کے امام بن گئے۔ دوستوں جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ انسانیت، تو انسانیت ہمیشہ آدمی کو ہر وقت انسانیت سکھلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر یہ پیدا کریں۔ اور پھر میرے بھائیوں الحمدللہ آج سے نہیں، جب سے کہ ہماری جماعت آج ان کی اہل حدیث کانفرنس بنی ہے، یا شیخ القرمیہ نبی حسین محدث دہلوی، آپ جانتے ہیں انگریز عورت تھی، انگریز عورت تھی، ایک کھڈے میں زخمی پڑی ہوئی ہے۔ سارے لوگ دنیا پورے دلی کے اندر اگر کسی کو اللہ نے توفیق دیا کہ انسانیت کے تحت اس زخمی انگریز عورت کو اٹھائے اور اپنے گھر میں لا کے علاج کرے، تو ایک اہل حدیث امام شیخ القرم میاں نبی حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اور ان کے شاگرد تھے۔ اب آپ بتائیں 3 مہینے تک رات کو کندھے پر اس اپنی عورت کو لاد کر لایا گیا اور گھر میں رکھا گیا، اور کبھی اس کو سمایا گیا۔ کیوں؟ کسی نے کہہ دیا یہ وہابی جو ہے انگریزوں کی مدد کرتے ہیں۔ پتا نہیں انگریزوں کی تو میں نے مدد کیا، انگریزوں نے داڑیاں ہماری موڑی، سب ہمارے قتل کیے، اور کم سے کم اس علم بردار قوم جو انسانیت کے علم بردار رہی، توحید سنت کے علم بردار رہی، کہا جب 5 لاکھ سپوتوں نے اپنی قدر بتائی ہے۔ یہ وفادار نہیں تھے، ہم محمد کے وفادار تھے، انسانیت کے وفادار تھے، کتاب و سنت کے وفادار ہیں۔ ہم کسی باطل قوم کے نہ کبھی وفادار رہے اور نہ کبھی انشاءاللہ ہو گئے وفادار۔ 3 مہینے لا کر کے اس عورت کو متمرہم کیا، پٹی کیا، اس کی دیکھ بھال کیا، اور کمال یہ جب صحت شفایاب ہو گئی وہ
تو جا کر کے پہنچایا بھی اور جا کے کہتی ہیں میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا، ایسا مسلمان میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں ایسا مسلمان ہم نے نہیں دیکھا؟ اس کے شوہر نے اس کی قوم نے پوچھا کہا 3 مہینے ان کے گھر میں تھا، برہم، پٹی، دوا، علاج، 3 وقت کا کھانا، اور سب سے بڑا کمال ہے کسی مرد نے ہمارے اوپر نگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے ہی ہمیشہ باطل کو مٹانے کی ہم نے کوشش کی ہے ہمارے خلاف میں، انشاءاللہ انہیں باطل چیزوں میں سے ہم نے قادیانیوں کو رکھا، ہم نے اہلیہ کو رکھا، ہم نے منکرین حدیث کو رگڑا ہے، ہم نے سب کو ملیا میں کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ کلام انسانیت کے کاتبوں کو بھی انشاءاللہ آج نہیں تو کل پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انسانیت کے کتاب سنت کا علم بردار ہے اور انسانیت کے بھی علم بردار رہے اور مرتے دن تک رہیں گے، اور ہماری جماعت انشاءاللہ قیامت کے صبح تک اپنے مذہب کو دبی رہے گی، کتاب و سنت کی دعوت اور احترام انسانیت کا علم بردار کرے گی۔ اللہ ہم سب کو مجھے توفیق نصیب فرمائے، پھر کبھی فرصت میں سن لینا پڑے گا۔ لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا